بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا واقعی ہم روزہ رکھ رہے ہیں یا صرف بھوکے پیاسے رہ رہے ہیں؟ اگر روزہ صرف بھوک پیاس برداشت کرنے کا نام ہوتا، یہی عبادت ہوتی، تو یقیناً اللہ رب العزت پھر ہم انسانوں کو اس کا حکم نہ دیتے، بلکہ جو اللہ کی نورانی مخلوق ہے، جو کھانے پینے سے پاک ہے، اللہ کی ذات انہیں حکم دے دیتی وہ روزہ رکھ لیتے، کیونکہ وہ کھانے پینے سے پاک ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ جو ہم انسانوں کو اللہ رب العزت نے بھوکا پیاسا رہنے کا، روزہ رکھنے کا حکم دیا، اس کے پیچھے مقصد کچھ اور ہے۔ مقصد بھوکا پیاسا رکھنا نہیں ہے، بلکہ مقصد قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ جی ہاں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العزت ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ جو روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا کرنے کے لیے، پرہیزگاری پیدا کرنے کے لیے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ تقوی کس چیز کا نام ہے، پرہیزگاری کس چیز کا نام ہے؟ تقوی کہتے ہیں انسان چھپ کر، تنہائی میں اور اعلانیہ مجمع میں، ہر حال میں اللہ رب العزت کی نافرمانی کو چھوڑ دے۔ جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے چھوڑنے کا کہا، جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جن چیزوں کو چھوڑنے کا بولا، جن پر وعید نازل ہوئی، ان تمام چیزوں کو تنہائی میں اور مجمع میں چھوڑنے کا نام تقوی ہے۔ تقوی کہتے ہیں جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے اختیار کرنے کا حکم دیا، جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے اپنی زندگی میں عملی طور پر لانے کا کہا، ان چیزوں کو اختیار کرنا۔ تقوی کہتے ہیں اپنے آپ کو شریعت کے مطابق، شریعت کے تابع کر کے چلانا۔ جو جتنا اپنے آپ کو شریعت کے، اسلام کے، دین کے تابع کر کے چلائے گا، اتنا زیادہ متقی ہے۔ اور مین پوائنٹ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف دل میں پیدا ہو جائے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ اور سب سے کامن ڈیفینیشن ہے۔ ظاہری بات ہے، جب اللہ کا ڈر دل میں ہوگا تو انسان گناہ بھی نہیں کرے گا، اور جب اللہ کا ڈر دل میں ہوگا انسان اللہ کی اطاعت کرے گا۔ جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا تو انسان اللہ کے حقوق ادا کرے گا، اور جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا انسان بندوں کے جو حقوق ہیں، اس کے ساتھ ماں باپ کے، بہن بھائیوں کے، رشتہ داروں کے، چھوٹوں کے، بڑوں کے، ماتحتوں کے، خادموں کے، بیویوں کے، اور بے شمار لوگوں کے اس کے ساتھ حقوق جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کا ڈر ہوگا یہ حقوق العباد کو ادا کرنے والا ہوگا۔ اللہ کا ڈر ہوگا اس کی معاملات بالکل 100% ٹھیک ہوں گے۔ اللہ کا ڈر ہوگا تجارت میں یہ آدمی جھوٹ نہیں بولے گا، خیانت نہیں کرے گا، یہ فراڈ نہیں کرے گا، یہ ناجائز معاملات کے ذریعے ناجائز طریقوں سے پیسے نہیں کمائے گا۔ اللہ کا ڈر ہوگا یہ معاشرے میں فتنہ فساد نہیں مچائے گا، معاشرے میں چغلی نہیں کرے گا اور غیبت نہیں کرے گا اور بہتان نہیں لگائے گا، معاشرے میں یہ غصے کے اندر آ کر لوگوں کو برا بھلا نہیں کرے گا، تکلیف نہیں دے گا، برا بھلا نہیں کہے گا، گالی گلوچ نہیں کرے گا۔ یعنی وہ تمام چیزیں جو معاشرے کی خوشحالی کا ذریعہ ہیں اسے وہ اپنائے گا۔ وہ تمام چیزیں جس سے گھر کا سکون خراب ہوتا ہے، معاشرے کا سکون خراب ہوتا ہے، معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، یہ تمام چیزوں سے بچے گا۔ اب یہ روزے کا مقصد ہے جو اللہ رب العزت نے خود بیان فرمایا۔ اس لیے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ اصل مقصد یہ ہے تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہے ہیں، میں نے یہ نافرمانی نہیں کرنی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہم سے عملی طور پر مشق کروائی، پریکٹس کروا رہے کہ صبح کو جب تم نے روزہ رکھ لیا، اب دوپہر کو تم اٹھتے ہو، تمہیں پیاس لگی ہوئی ہے، تمہیں بھوک لگی ہوئی ہے، تمہارے سامنے فریج بھی پڑی ہے، ٹھنڈا پانی بھی موجود ہے، تمہارے کچن سے خوشبوئیں بھی آ رہی ہیں، کھانا کھانے کا دل بھی کر رہا ہے، لیکن آپ ایک لمحے کے لیے رک جاتے، اب سوچتے ہیں کہ میں اللہ کی عبادت میں ہوں اور اس عبادت میں نے پانی نہیں پینا، پیاس لگی ہوئی ہے، پانی موجود ہے،
میں نے نہیں پینا. اب یہاں پر آپ کے گھر میں ہو سکتا ہے آپ اکیلے ہوں, کوئی آپ کو دیکھ ہی نہ رہا ہو, کچن میں ہو سکتا ہے آپ اکیلے ہوں, آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا, لیکن آپ جیسے اپنے گھر میں موجود ہیں, پانی موجود ہے, پیاس لگی ہے, صرف اللہ کا ڈر, صرف اللہ کا خوف, صرف اللہ کی یاد کو آپ ذہن میں لا کر پانی نہیں پی رہے کہ میرے اللہ نے منع کیا ہے. آپ کے سامنے کھانا موجود ہے, آپ کھانا نہیں کھا رہے, میرے اللہ نے مجھے منع کیا ہے. آپ کے سامنے جائز خواہش کو پورا کرنے کے لیے بیوی موجود ہے, آپ قریب نہیں جا رہے, میرے اللہ نے مجھے منع کیا ہے. تو وہ چیزیں جو عام دنوں میں حلال تھی, جن کا استعمال حلال ہے, ہم جیسے روزے کی حالت میں ان حلال چیزوں کو چھوڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں, یہ بتانا چاہتے ہیں, یہ مقصد ہمارے دلوں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں. اے میرے بندو, اے میری بندیوں, جیسے تم نے اللہ کے حکم سے, اللہ کے خوف سے اس کھانے پینے کو, حلال چیزوں کو چھوڑا, مقصد یہ ہے روزے کا کہ تم رمضان کے بعد اور رمضان کے اندر ان تمام چیزوں کو جنہیں اللہ نے حرام قرار دیا ہے, اللہ کے ڈر اور خوف سے چھوڑ دو. اللہ رب العزت کو سوچو, اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کو سوچو, اپنی آخرت کی زندگی کو سوچو, اور ان تمام نافرمانی کے کاموں کو چھوڑ دو. اب اگر روزہ رکھا اور روزے کا مقصد حاصل نہ ہوا, جو تقوی ہے, وہ جو پرہیزگاری ہے, جو اللہ رب العزت کا خوف دل میں, اللہ رب العزت کی ذات کا استحضار ہر وقت کا ہونا, اگر وہ حاصل نہیں ہوا, تو پھر میرے محترم بھائیوں اور دوستوں اور ماں اور بہنوں, ہمیں بہت سوچنے کی ضرورت ہے, بہت فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ کتنے روزے دار ایسے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں, جو روزہ رکھ کر سوائے بھوکے پیاسے رہنے کے اور انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اب سوچیں کہ روزہ جو اتنی بڑی عبادت ہے, جو اتنی بڑی عبادت ہے, کہیں پر اللہ فرما رہے کہ روزہ میرے لیے ہے, میں خود اس کی جزا بنوں گا. کہیں فرما رہے کہ روزہ انسان کے اور جہنم کے بیچ میں ڈھال بن جاتا ہے. کہیں اللہ رب العزت اس روزے دار کے لیے اعلان کر رہے مغفرت کا, کہیں جہنم سے خلاصی ہو رہی ہے, کہیں سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے دعا کر رہی ہیں, اور کہیں جنت اس کے لیے سجائی جا رہی ہے, جنت اس کے لیے وعدہ کیا جا رہا ہے کہ تمہیں اس جنت میں تمہارے روزے کی وجہ سے داخل کیا جائے گا. کہیں پر روزے دار کے لیے جنت کا خاص دروازہ طے کیا جا رہا ہے, اور اتنی بڑے فضائل ہیں. اللہ کے نبی فرما رہے کہ اگر روزے کا خیال نہ کیا, اس کے مقصد کے ساتھ روزے کو نہ رکھا, تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں, پھر سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے اور کوئی چیز حاصل نہیں آئے گی. اس لیے آج ذرا سوچنا ہے, سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو روزہ رکھ رہے ہیں, اس کا جو مقصد ہے وہ ہمیں حاصل ہوا کہ نہیں. روزے کا مقصد آنکھوں کا روزہ, ان آنکھوں میں حیا آیا کہ نہیں. عام طور پر آج کے دور میں جیسے موبائل ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, تو ہم رات کو, دن کو, روزے میں, غیر روزے کے باہر, اب پتہ ہی نہیں ہوتا, ہم انجانے میں موبائل کھول کر چلانا شروع کرتے, سکرولنگ کر رہے ہوتے. آنکھوں کے سامنے نامحرم عورتیں بھی ہیں, ناچ گانا بھی ہے, سب حرام کی چیزیں ہمارے سامنے. ہمارا دل اگر ایک لمحے کے لیے رک جاتا ہے, ہماری فنگر سٹاپ ہو جاتی ہے, ہم سکرول نہیں کرتے, ہم غلط چیز پر رکتے نہیں ہیں, تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ روزے کا مقصد ہمیں حاصل ہو رہا ہے. ایسے ہی موسیقی ہے, گانا ہے, اللہ نے حرام قرار دیا ہے. اگر ہم گانے کی آواز پر خاموش ہو جاتے ہیں, یعنی سکرول کر جاتے ہیں, وہ میوزک نہیں سنتے, موسیقی نہیں سنتے, گانا نہیں سنتے, ناچ گانا نہیں دیکھتے, تو سمجھ جانا چاہیے کہ روزے کا مقصد حاصل ہے. ایسے ہی آدمی کے اعمال کا روزہ, اللہ رب العزت کے فرائض کی طرف آنا, اللہ کے احکامات کی طرف آنا. اگر اللہ کا حکم آیا, نماز کا حکم آیا, نماز کی طرف دل کر رہا ہے, قرآن کھولنے کو دل کر رہا ہے, اور کئی سارے اور جو دوسرے دین کے کام ہیں, نیکی کے کام ہیں, کرنے کا دل کر رہا ہے, تو سمجھ جانا چاہیے مقصد حاصل ہو رہا ہے. اگر یہ کچھ نہیں ہو رہا, نہ آنکھوں میں تبدیلی آئی, نہ سننے میں تبدیلی آئی, زبان ویسے غیبت, جھوٹ, چغلی کر رہی ہے, روزہ بھی رکھا ہوا, غیبت بھی کر رہے ہیں, تو ایسا روزہ جس میں ہمیں مقصد ہی نہیں حاصل ہو رہا, تو سوائے بھوکے پیاسے رہنے کے اور کچھ نہیں حاصل ہو رہا.
اس لیے آج ہم نے محنت کرنی، عزم کرنا، ارادہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ آج سے ہم باقی کتنے دن رہ گئے، تھوڑے سے دن رہ گئے رمضان میں، تو ہم ایک گناہ چھوڑنے کا ارادہ کریں، ایک نیکی کو زندگی میں لائیں۔ جو فرائض ہم نہیں ادا کر رہے ہر روز کوشش کریں ایک فرض کو زندہ کریں، اور جو کبیرہ گناہ ہماری زندگی میں ہیں انہیں ایک ایک کر کے چھوڑیں، تاکہ روزوں کا ہمیں مقصد حاصل ہو جائے۔ اور روزوں کا مقصد پرہیزگاری کے ساتھ ہے، تقوی کے ساتھ ہے، اور جس کو یہ مقصد حاصل ہو گیا اسے اللہ رب العزت چاند رات میں عیدی عطا فرمائیں گے، مغفرت کی اور جہنم سے خلاصی کی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رمضان کے روزوں کا مقصد سمجھ کر اپنے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔